السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت؟ الحمدللہ. ہو گئی حاضری؟ الحمدللہ. دعا ماشاء میں. اللہ. ابراہیم بھائی میرا ایک سوال تھا آپ سے جی بولیے. کہ قضا نماز کا آسان طریقہ کیا ہے؟ مطلب قضا جو لوگوں کی بہت سالوں سے باقی نماز قضا جی اس کو ادا کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. انشاءاللہ اس ذریعے سے اور بھی بہت سارے لوگ قضا نماز کا آسان طریقہ سیکھ لیں گے. اللہ اس کا ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان میں ہر مسلمان پر ایک دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. اور ایک لڑکا بالغ ہوتا ہے 12 سال سے 15 سال کے درمیان، اور لڑکی بالغ ہوتی ہے 9 سال سے 12 سال کے درمیان. اب اگر کوئی لڑکا یا لڑکی 20 سال سے نماز پڑھنا شروع کرے یا 25 سال سے، تو وہ لڑکا ہے تو 12 سال سے جوڑ لے، لڑکی ہے تو وہ 9 سال کی عمر سے جوڑے. اب اگر 8 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، تو اب وہ یہ سوچتے کہ اتنے سالوں کی نماز قضا ہے، ادا کیسے کریں گے؟ تو وہ اس وجہ سے ادا کرتے ہی نہیں. یعنی وہ قضا بھی پڑھتے نہیں، اور پھر وہ یہ سوچتے کہ ہم کس طرح پڑھ پائیں گے، یہ آسان طریقہ ہے یا نہیں. تو میں آپ کو بتاؤں، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بہت ہی آسان طریقہ قضا نمازوں کا بتایا ہے. وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، آپ بھی اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، ایک دن میں 20 رکعت نماز قضا ہوتی ہے. فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، پھر عشاء کی 3 وتر واجب. کل ملا کے ایک دن کی 20 رکعت نماز ہوتی ہے. جو سنت موقدہ چلے گئی اس پر توبہ کرنا ہوگا. سنت غیر موقدہ اور نفل کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو سنت موقدہ چلے گئی اس پر آپ کو توبہ کرنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا. اب ایک دن کی 20 رکعت قضا ہے. اب اگر کسی کی 8 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، تو اب وہ اتنا سارا کس طرح حساب لگائے گا؟ تو وہ قضا نمازیں پڑھتے جائے. جب وہ بہت سالوں تک قضا نمازیں پڑھے گا، پھر اس کا دل اندر سے کہے گا کہ اب میری قضا نمازیں کمپلیٹ ہو گئی. تو انشاءاللہ اللہ کریم ہے کہ اگر کچھ رہ بھی گئی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے گا. لیکن ایسا نہیں کہ ایک ہفتہ پڑھ لیا سوچے کہ سالوں کی ہوگی، ہے نا، ایک مہینہ پڑھ لیا یا ایک سال پڑھا، بلکہ اس کو کئی سالوں تک پڑھنا بھی ہوگا. تو ایک دن کی 20 رکعت قضا ہے. کتنی ہے؟ 20 رکعت. اب فجر کی 2 رکعت ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ نیت کس طرح کرنا ہے. تو نیت آپ کو اس طرح کرنا ہے ہمیشہ کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی قضا جو عمر میں مجھ سے سب سے پہلے قضا ہو. کیونکہ آپ کو دن تاریخ وغیرہ پتہ نہیں ہے کہ 2000 میں کون سی قضا، 2010 میں، 2012 میں. تو اس طرح آپ نہیں کہیں گے بار بار، بلکہ یوں کہیں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی قضا جو عمر میں مجھ سے سب سے پہلے قضا ہو. اس طرح آپ کو نیت کرنا ہے. ظہر کی بھی، عصر، مغرب، عشاء کی بھی، کہ 4 رکعت فرض قضا ظہر کی جو عمر میں مجھ سے سب سے پہلے قضا ہوئی. یہ آپ کو میں نے نیت بتا دیا، آسان طریقہ. اب آپ کو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا ہے. ثنا آپ کو نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ قضا نماز ثنا پڑھنا مستحب ہے. قضا نماز آپ کو جلدی ادا کرنا ہے، کیونکہ فضیلت میں یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ 70 سال کی قضا نمازیں ادا کرنے کی نیت سے نکلے، اور اگر راستے ہی میں اسے موت آ گئی، تو میرا مولا 70 سال کی اس کی نمازوں کو معاف فرما دے. لیکن نیت سچی ہو، پکی ہو، اور اللہ کریم ہے تو یقیناً اللہ معاف فرمائے گا. لیکن کوئی نیت بھی نہ کرے. سنڈے، اتوار کا دن چھٹی کا ہے، اور بھی بیچ میں بہت سارے دن ایسے ہوتے ہیں جو چھٹیاں ہوتی ہیں، لیکن اس چھٹیوں کے موقع پر بھی کوئی اگر نمازیں نہیں پڑھتا اور اپنے وقت کو یہاں وہاں ضائع کرتا ہے، تو قیامت کے دن اسے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. تو آپ نے جو سوال پوچھا، نیت سمجھ گیا، اور ایک دن کی کتنی رکعت قضا آپ یہ بھی سمجھ گئے. ہاں، اب اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ باندھیں گے، ثنا نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر آپ کوئی سورت ملائیں گے جس سے آپ ملاتے ہیں. پھر رکوع میں جائیں گے. رکوع میں آپ ایک ہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ کو قضا جلدی پڑھنا ہے. پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اب سجدے میں جائیں گے تو 3 تسبیح نہیں بلکہ آپ کو ایک ہی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلی. یعنی دونوں سجدوں میں آپ کو ایک ہی تسبیح پڑھنا ہے، 3 مرتبہ نہیں. سبحان ربی الاعلی 1 مرتبہ. اب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع، پھر 2 سجدے کریں گے. اب آپ التحیات میں بیٹھیں گے. یہ 2 رکعت کا طریقہ ہے. التحیات پڑھ لیں گے مکمل. اس کے بعد آپ کو درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم، بس اتنا پڑھنا ہے. اور پھر آپ کو دونوں طرف سلام پھیرنا ہے. یعنی درود ابراہیم بھی مکمل نہیں پڑھنا ہے، پورا بڑا والا نہیں پڑھنا ہے، شارٹ میں پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم.
اس کے بعد آپ کو دعائے معصورہ بھی پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. اب آپ دونوں طرف سلام پھیریں گے, یہ آپ کی 2 رکعت ادا ہو گئی الحمدللہ. اب آئیے ظہر کی 4 رکعت. تو ظہر کی 4 رکعت میں آپ دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھیں گے, یعنی قاعدہ اولا کریں گے. اب تیسری میں جب آپ کھڑے ہوں تو آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے, 3 مرتبہ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں گے. پھر آپ رکوع میں جائیں گے, پھر 2 سجدے کریں گے. پھر جب آپ چوتھی کے لیے کھڑے ہوں گے تب بھی آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا. جب عام نمازوں میں ہم جو ادا ہوتی ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا, لیکن قضا میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے. صرف کھڑے ہو کر 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا ہے, پھر رکوع اور سجود. پھر قضا میں 4 رکعت والی میں بھی چوتھی میں اتحیات, اس کے بعد مختصر اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم, دونوں طرف سلام پھیرنا. سمجھ میں آ گیا طریقہ؟ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں وطر کی نماز کیسے پڑھیں. مغرب کی 3 ہے, اس میں بھی ایسی ہی کریں گے. تیسری میں صرف 3 بار سبحان اللہ, سمجھ گئے. اب وطر کی جو 3 رکعت ہے اس میں آپ کو تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور کوئی سورت بھی ملانا ہے. ہاں لیکن اس کے بعد آپ ادا نماز میں کیا کرتے ہیں, سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتے نا, پھر ہاتھ باندھتے. لیکن یہ قضا وطر ہے تو اس میں آپ کو اللہ اکبر تو کہنا ہے لیکن آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا, بلکہ آپ صرف اللہ اکبر کہہ کر اب آپ کو دعائے قنوت بھی نہیں پڑھنا ہے. ورنہ ادا نماز میں دعائے قنوت اللہم انا نستعینک و نستغفرک بڑی ہے نا, پوری ہم لاسٹ تک پڑھتے ہیں. لیکن قضا نماز میں دعائے قنوت کے بدلے صرف آپ اتنا کہہ لیں اللہم ربی اغفر لی. کیا کہیں گے؟ اللہم ربی اغفر لی 1 مرتبہ کہیں. پھر آپ رکوع میں جائیں, پھر 2 سجدے کریں, پھر اتحیات میں بیٹھے, درود ابراہیم پڑھے, سلام پھیر دیں. یہ آپ کی وطر کی نماز بھی ہو گئی. قضا نمازیں آپ خالی وقتوں میں ضرور پڑھیں. ہاں لیکن یہ یاد رہے کہ قضا نماز چھپ کر پڑھنے کا حکم ہے, تاکہ لوگوں میں آگاہی نہ ہو کہ میری فجر قضا ہوگی, ظہر قضا ہوگی. اس لیے فرمایا گیا کہ فجر کی 2 فرض کے بعد میں آپ قضا نہ پڑھیں. حالانکہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے مسجد میں فجر کی 2 رکعت فرض ہوگی, اب آپ قضا پڑھنے چلیں گے تو لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ شاید آپ کی کل کی عشاء نہیں ہوئی یا پرسوں کی نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے فجر بعد قضا پڑھنے سے بچے. ہاں اگر پڑھنا ہے تو مسجد کے فرسٹ فلور پر یا اپنے گھر میں چھپ کر پڑھیں. اسی طرح ظہر بعد آپ پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ظہر بعد اگر آپ پڑھیں گے کسی کو لگے گا آپ نفل پڑھ رہے ہیں, ہے نا. اسی طرح عصر بعد بھی علماء نے منع فرمایا. حالانکہ پڑھنا اس لیے کہ آپ اگر جو عصر کی نماز کے فوراً بعد اگر آپ نے قضا نماز پڑھنا شروع کیا, یعنی پچھلے سالوں کی, پچھلے مہینوں کی, تو اب سب لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ آپ قضا پڑھ لیں, کیونکہ عصر کی بھی 4 فرض کے بعد کوئی نفل نہیں. تو اسی لیے عصر بعد اگر آپ کو پڑھنا ہے تو چھپ کر پڑھنا ہے, سب کے سامنے نہیں پڑھنا ہے. ہاں لیکن عصر میں بھی جو مغرب سے پہلے 20 منٹ ہے نا, جسے غروب آفتاب کا وقت کہتے ہیں, مکروہ وقت, تو اس وقت آپ کو قضا نہیں پڑھنا ہے. ہاں اسی دن کی اگر کسی نے عصر نہیں پڑھا تو وہ اس دن کی عصر وہ مکروہ وقت میں پڑھ سکتا ہے, لیکن وہ قضا جو نمازیں ہیں وہ اس 20 منٹ میں پڑھ نہیں سکتا. تو یہ قضا نماز پڑھنے کا آسان طریقہ. جب بھی نماز قضا ہو تو لوگوں میں بتاتے نہ پھریں, ورنہ بہت لوگ کہتے ہیں آج میری فجر چلے گئی, آج ظہر میں اتنا بیزی تھا کہ پوچھو مت, عصر میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن بازار چلا گیا, ارے مغرب میں کام پر سے آیا, عشاء میں تو اتنی نیند آ رہی تھی کہ میں سو گیا. تو جو لوگ قضا کر کے لوگوں میں بتاتے, تو حدیث پاک میں کہ وہ لوگ سخت ترین گناہ گار ہیں اور قیامت کے دن اللہ ان سے سخت ناراض ہوگا جو دنیا میں نمازیں قضا کر کے یا کوئی گناہ کر کے لوگوں میں بتاتے پھرتے کہ میں نے یہ گناہ کیا, میں نے یہ گناہ کیا. تو قضا نمازیں ایک دن کی 20 رکعت ہے. شب برات ہو, شب قدر, شب معراج ہو, ان بڑی راتوں میں لوگ نوافل نماز پڑھتے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ قضا عمری نمازیں پڑھے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی ہوگی, رب تعالیٰ کی رحمت خوش ہوگی. لیکن یاد رہے کہ قضا نمازیں پڑھنے کے بعد بھی توبہ ضرور کرنا. یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں نے قضا پڑھ لیا ہو گیا, بلکہ قضا نماز پڑھ کر بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا ہے کہ اللہ معاف فرمائے اور ہمیں آئندہ نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے آپ کو طریقہ سمجھ میں آ گیا. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رسول اللہ.